یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإن لکما کافیا وانصرانی فإن لکما ناصرا یا مولانا یا صاحب زمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. آواز بڑھا دیں. بارہ دیگر صلوات پڑھیں. محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں. محمد پروردگار عالم آپ کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھا ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں. ایک مرتبہ ان مومنین کے لیے جنہوں نے التماس دعا کہا، مخصوصاً ایک جوان کے عنصر میں مبتلا ہے، کسی مومنہ کی بچی بیمار ہے، معصوم فرماتے ہیں ذکر صلوات ایک ایسا ذکر ہے اگر مسلمان کثرت سے کرے، اپنے گھر میں، آفس جاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، خواتین کھانا پکاتے ہوئے، اگر زباں پر کثرت سے محمد و آل محمد کا ذکر ہو تو دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جس کے آخر میں وہ اجل فرجم بھی ہو. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. پروردگار عالم مسلمان کو، انسان کو فکر کی دعوت دے رہا ہے. فرمایا تمہارا کوئی بھی عمل بغیر فکر کے قابل قبول نہیں ہے. جن لوگوں نے فکر کا راستہ چھوڑا، اپنی عبادتوں سے فکر کو نکالا، یا چاہے اپنی عزاداریوں سے فکر کو نکالا جائے، فرماتے ہیں اس عبادت سے اہل بیت راضی نہیں ہوتے. کربلا کا میدان مقام فکر کے لیے ہے. نماز جب پڑھو تو فکر کرو. اب ہمیں کہا جاتا ہے قبلہ تھوڑا سا چندے کے لیے مومنین سے گزارش کریے. معصوم فرماتے ہیں اے مومن
جو تو یہاں دے گا وہ آخرت میں تجھے دگنا ہو کر ملے گا۔ لیکن بعض لوگ کنجوسی کی عالم میں ہوتے ہیں، نہ اہل بیت پہ خرچ کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کنجوس کی مثال اس گدھے اور خچر اور اونٹ کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر تو سونا اٹھایا ہوا ہے لیکن خود گھاس کھاتا ہے۔ اپنی پیٹھ پر تو سونا اٹھایا ہوا ہے لیکن خود گھاس کھاتا ہے۔ مولا فرماتے جو انسان کنجوسی کرتا ہے وہ چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، وہ چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہو،